ایم ٹینٹ فش ہے, پی ڈی ایم چونچوں کا مربع ہے. اگر اپوزیشن سیریس ہے, اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں تو کل حکومت گر جائے گی. یہ عدم اعتماد کی باتیں کرنے والے عقل کے اندھے ہیں اور پنجاب میں شوق پورا کریں جی عدم اعتماد کا. پی ڈی ایم حکومت کے خلاف پھر متحرک. تحریک عدم اعتماد کی باتیں کرنے والے عقل کے اندھے ہیں, وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان. مسلم لیگ نون پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف سینیٹر ولید اقبال سے, رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر افنان اللہ سے اور رہنما پیپلز پارٹی قادر خان مندوخیل سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. سب سے اہم جو ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے, اور ابھی بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں بہت سارے شواہد سامنے رکھے گئے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن مسلسل سی پیک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف ہی سازشیں کر رہے ہیں. 1 ماہ قبل داسو میں چینی انجینئرز کی بس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا, جس میں 9 چینی انجینئرز اور 3 پاکستانی جاں بحق ہو گئے تھے. اس حملے کی ساری کڑیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج انکشاف کیا کہ داسو واقعے کے حملہ آوروں کا پتہ چل چکا ہے. ان کا اصل ہدف بھاشا ڈیم تھا. اس حملے میں بھارتی رو اور افغان این ڈی ایس ملوث ہے. اس دہشت گردی نے افغان سرزمین کو اس میں استعمال کیا گیا. یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ داسو واقعے کی جو گاڑی ہے وہ کہاں سے آئی, کب آئی, اس کی تمام جو انویسٹیگیشن ہے وہ سامنے رکھ دی گئی ہے. اسمگل ہو کر کیسے آئی, یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ رو اور این ڈی ایس کا پاکستان کے خلاف جو گٹ جوڑ ہے وہ کس قدر کھل کر اب نظر آ رہا ہے. کس طریقے سے دونوں مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کو اب اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, یہ بھی ڈیمانڈ کیا گیا. این ڈی ایس پر پابندی عائد کرنی چاہیے, یہ بھی ڈیمانڈ کیا گیا. اور وہ طاقتیں بھی جو پاکستان پر دہشت گردی کے جھوٹے الزام لگاتی رہیں, اب انہیں بھی اس پر اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ پاکستان تو خود افغانستان اور بھارت کی دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے. کچھ اہم پوائنٹس ہم آپ کو دکھاتے بھی چلیں گے اس سے, کیونکہ this is the burning story from today. So Senator Afnan Allah Khan, thank you so much for being here. کیا آپ کے خیال سے انکشاف ہے, بہت بڑا انکشاف ہے, یا ہمیں پہلے ہی سے اندازہ تھا ان باتوں کا؟ دیکھیں, ہمیں اندازہ تو تھا کہ معاملات جو ہے وہ اس طرح ہی کے ہوں گے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈیٹیل میں یہ بریف دیا جا رہا ہے ود ایویڈنس کہ جی یہ سارے کے سارے تانے بانے ہیں جو سامنے آپ کے رکھے جا رہے ہیں. اس کا ایک بہت فائدہ یہ ہوگا کہ جو نیریٹو بلڈ ہوتا ہے وہ نیریٹو خالی یہ بلڈ نہیں ہوتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو میری بات مانی جائے, لیکن جب آپ ایویڈنس دیتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا انٹرنیشنل ایجنسیز کو, نیوز ایجنسیز کو, جو اور آپ کے کیا کہتے ہیں فورن پالیسی کے لیول کے اوپر جو ادارے ہیں, ان کو اس بات کو کمپلیٹلی رد کرنے کا کہ یہ اس میں انڈین. جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر این ڈی ایس اوپنلی پاکستان کو اس طرح چیلنج کرے گی, ٹھیک ہے نا, کہ وہ رو کو جو ہے لے کے, تو پھر تو یو آر ڈرائنگ اے فالٹ. آپ نے ایک لائن کھینچ دی نا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پھر کسی اور کی سائڈ لینی پڑے گی اگر آپ اس طرح کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں لڑائی کا ایونچولی نقصان سب کو ہوگا. ہمارے لیے تو کوئی بھی سچویشن اچھی نہیں اس وقت نظر آ رہی. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان از ان بٹوین اے راک اینڈ ہارڈ پلیس. یس, ایک طرف افغانستان, ایک طرف بھارت, دونوں کا اگر گٹھ جوڑ ہے آپ کے خلاف تو پھر آپ کدھر کھڑے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایون افغانستان میں دونوں آپشن ہمارے پاس ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہے نا. افغان گورنمنٹ آلریڈی جو ہے وہ این ڈی ایس وغیرہ جو ہے وہ رو کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے, اور طالبان ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بہت ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, لیکن ان سے تو بہتر ہی ہیں, لیکن وہ بھی کوئی بہت اچھا آپشن نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو جائے گا افغانستان.
اگر طالبان نے بائی فورس جو ہے وہ کابل کے اوپر قبضہ کیا، یہ امریکہ نے کل ہی کہا ہے. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا نیوز آنے سے پہلے ہی ایک بڑے ٹویٹر کے اوپر مستند ایک جرنلسٹ کی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اس وقت کندہار میں اور ہرات میں طالبان انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک سٹی یا دونوں سٹیز فال ہوگی تو اٹ از گیم اوور فار دی افغان گورنمنٹ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن فرنٹ اور سدرن فرنٹ ختم ہو گئی. رائٹ. تو وہ ساری کی ساری جو ان کی جو فورسز ہیں وہ اس کو ایکومولیٹ کریں گے اور کابل پہ اٹیک کریں گے. سو اٹ لکس کہ ہماری اگرچہ ہم نے اچھے شواہد دیے لیکن لارجر پکچر میں دیکھیں تو کافی خطرناک، بہت خطرناک ہے. ہم تو دونوں طرح دیکھیں، ہم دونوں طرح پھنس رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن لانگ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے وہ اس کا فقدان ہے پاکستان. ہم ہمیشہ اپنا قریب کا فائدہ دیکھ کے ڈیسیجن میکنگ لیتے رہے. ہمیں ایک تو ہمیں دیکھیں طالبان کو یہ باور کرانا بڑا ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو کے نہ آپ نیشن بلڈنگ کر سکتے ہو، نہ آپ کی کوئی فورن لیول کے اوپر کوئی تعلقات ہوں گے، نہ آپ کو کوئی لیجیٹیمیسی ملے گی، آپ کی گورننس نہیں ہوگی اب تک. تو ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی اور ہمیں کوئی ایک ایسا آپشن اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بنانا پڑے گا جس کے اندر افغانستان سٹیبل ہو. اگر افغانستان سٹیبل نہیں ہوگا تو پھر اس کا امپلیکیشن 25 لاکھ لوگ ادھر ہیں وہ تو آئے گا پاکستان پہ اس کا آنا ہے. سینیٹر ولید اقبال، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نتائج کے 36 سی سی ٹی وی کیمروں سے فوٹیج حاصل کی گئی. 1400 کلومیٹر پر ان کیمرہ ثبوتوں کا جائزہ لیا گیا. موقع سے انگوٹھے اور جسم کے مختلف اعضاء ملے. تمام برآمد شدہ جسمانی اعضاء ثبوتوں کا جائزہ لیا گیا. جائے وقوع سے موبائل فون ملا. بلاک شدہ جو چینی ہلاک شدہ چینی انجینئرز کے موبائل کا جائزہ بھی لیا گیا. وزیر خارجہ داسو واقعے کی جب بریفنگ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چائنا تک کی تمام باتیں پہنچا دی گئی ہیں، وہ مطمئن ہیں. لیکن بڑی زبردست یہ انویسٹیگیشن ہے، مگر اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز جو ابھی سینیٹر افنان بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں دونوں طرف سے جارحیت پسند. This question to Senator Waleed Iqbal ہم پوچھیں گے right after a break. اینڈ ویلکم بیک. آج کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ داسو واقعے کی میں رو اور این ڈی ایس کے ملنے کے شواہد ٹیبل پر رکھ دیے وزارت خارجہ نے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام کی تمام اطلاعات چائنا کو دے دی گئی ہیں جو کہ مطمئن ہیں تمام کی تمام انویسٹیگیشن سے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو اصل ہدف تھا بھاشا ڈیم تھا جس میں ناکام ہو گئے وہ، مگر سی پیک کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. سینیٹر ولید اقبال، یہ آج زبردست پریس کانفرنس ہوئی لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے. اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ این ڈی ایس اور رو دونوں مل کر اگر آپ کے ملک میں آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اس چیلنج کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ محض جو ابھی اس واقعے کے حوالے سے آپ کو خبر ملی ہے اور ہم سب کو ملی ہے، یہ اس تک محدود نہیں ہے. آپ نے کل بھی پریس کانفرنس کی تھی وزیر اطلاعات نے، اور جو کہ قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں معید یوسف صاحب، انہوں نے مل کے، تو اس میں یہ تو ایک اس کے ساتھ ساتھ پوری ایک جو ہائیبرڈ وار جو ہے وہ بھی جو ہے انہی ایلیمنٹس کی طرف سے ظاہر ہے، جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں، دشمن ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، جو چاہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے. تو اس کے لیے یہ ایک سمجھ لیں ایک نوعیت کا کائنیٹک آپریشن تھا جو کہ داسو والے اس پہ ان کے انجینئرز پہ جو حملہ تھا. اور اس کے علاوہ جو بہت سے پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں فیک، اور کیا کچھ جو ہے کیا اس کا ایک نام تھا، آئی تھنک ڈس انفارمیشن لیب یا ایسا کچھ، وہ سارا کچھ جو ہے، تو اس میں جو طریقہ ہوتا ہے جی ڈس انفو لیب، ہاں جی، اس کو کمبیٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس طریقے سے جو ہائیبرڈ وار یا 5th جنریشن وار آپ پہ مسلط ہے، آپ بھی انہی طریقوں سے پھر جو ہے اس کا جواب دیں. بہرحال یہ سب کہہ کر کے کیونکہ اس میں افغانستان کی این ڈی ایس کا بھی ذکر آتا ہے، تو جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، پاکستان کی پالیسی میں مکمل جو ہے وہ کلیئرٹی ہے کہ پاکستان اس میں افغانستان کے اندر جو بھی سلسلہ چل رہا ہے اس میں غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے، کچھ سائڈز نہیں لینا چاہتا.
وہ نہیں اس بات کی حمایت کرتا کہ قوت کے استعمال سے جو ہے وہاں پہ اقتدار کے اوپر جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا جائے. پاکستان وہاں پہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہتا ہے اور پاکستان اس وقت ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ وہاں عدم استحکام ہو تو جو انخلاء پناہ گزینوں کا ہو جاتا ہے, ریفیوجیز کا, اس کو ایک آلریڈی 3.5 سے 4 ملین کا جو فگر ہے ریفیوجیز کا, وہ ہم آلریڈی ان کو, اور وہ صرف کیمپس میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہم نے ان کو اکاموڈیٹ آلریڈی کیا ہوا ہے. سو اس میں کچھ جلد بازی جو ہے اور اچانک وڈرال جو ہے جو افغانستان سے ہوا ہے بغیر ایک سیٹلمنٹ کے, اس نے خاصا اس معاملے کو جو ہے وہ پیچیدہ کر دیا ہے. بٹ پاکستان اس بات پہ جو ہے وہ واضح ہے کہ کسی قسم کی وہاں پہ پارٹنر ان پیس ضرور ہے, پرامن طریقے سے جو ہے اس میں سیاسی جو ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے سے وہاں پہ جو ہے ایک جو بھی ہو آگے کا سسٹم اس ملک چلانے کا. تو اور ظاہر ہے پاکستان دنیا بھر کے دیگر ممالک سے یہی اپیل ہے کہ جو ہے اسی کو ممکن بنانے میں سپورٹ کریں پاکستان کو بھی اور پورے ریجن میں, جو خاص کر ٹرائیکا پلس کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس میں. بٹ یہ سرپرائزنگ بات نہیں ہے. اور یہ بھی یہ کہ ہمارے لیے دونوں طرف سے چیلنجز نظر آ رہے ہیں. ابھی سینیٹر ولید نے کہا کہ ہم وہاں پر چاہتے ہیں کہ خود سے, جو کہ ہماری حکومت کا بھی موقف ہے, کہ افغانیز ڈیسائیڈ کریں, بہتر ہے کہ کنسنسس سے ایک میوچل مخلوط حکومت بن جائے. لیکن جو ابھی تک حالات نظر آ رہے ہیں اس میں کیا ایسا ہونا کوئی پاسبلٹی ہے؟ یقیناً دیکھیں, سب سے پہلی بات ہوئی جب یہ سی پیک کا منصوبہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جہاں چائنا کے دورے کی اس کو اسٹیبلش کیا ہے, اس وقت سے اس کے مقابلے میں انڈیا اور افغانستان کی موجودہ کٹ پتلی حکومت اور امریکہ نے مل کے باہر جو ایران کا جو وہ ہے ساحل ہے یا جزیرہ ہے, وہاں انہیں ایک منصوبہ بنایا ہے جس میں جو میری اس وقت کی اطلاع تھی کہ جو نیوز آئی تھی کہ 50 ارب روپے تو صرف اس نے دیے, انڈیا نے دیا ہے اس کو کامیاب کرانے میں. تو یہ بات ہمیں اور چائنا کو ذہنی طور تیار ہونا چاہیے کہ یہ منصوبہ نہ تو امریکہ چاہتا ہے, نہ بھارت چاہتا ہے, نہ موجودہ افغان کٹ پتلی حکومت چاہتا ہے. دوسری بات یہ کہ پھر جو اب یہ امریکہ وہاں سے بھاگ گیا اور یہ ساری چیز ہو گئی, یقیناً امریکہ کے ذہن میں کوئی انتقام تو ہے جو پہلے بھی ہمارے خلاف انہوں نے بیانات دی ہے. اس صورتحال میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط سے کام لینا چاہیے. آج جو خبر ہے نیوز آپ کے پاس آنے سے پہلے کہ جہاں انہوں نے قطر میں جو کانفرنس کی ہے, انہوں نے افغان حکومت طالبان کو دعوت دی کہ آپ آئے ہمارے ساتھ حکومت پہ شامل ہو جائیں. اب یقیناً جیسا آپ نے بات کی تھی کہ قندھار کے نزدیک, یا سینیٹر صاحب نے بات کی ہے, قندھار اور اس کے جو نزدیک آ گئے تو یقیناً سب کو پتہ ہے کہ طالبان طاقتور ہے اور وہ افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے. اب جب قبضہ کر لیں گے, ساتھ ساتھ مغرب یہ بھی کہتا ہے کہ طالبان نے اگر زور بازو قبضہ کر لیا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ابھی پچھلے ہفتے جو وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے پھر پاکستان کا سٹانس ٹھیک ہے, کلیئر ہے, جو ابھی ہم نہیں کلیئر, پاکستان کی نہیں کلیئر ہے کہ یہی تو بات کرو. ابھی پچھلے دنوں میں وزیر اعظم صاحب کا بیان میں نے پڑھا تھا کسی چینل پہ کہ طالبان جلد افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے. وہ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بات کہنے کی؟ وہ پہلے سے ہی امریکہ مغرب ہمارے لیے جو نا وہ ہوشیار بیٹھے ہوئے, ہمیں کسی طرح سے جیسے پہلے جو پتھر کی زمانے میں ہم پہنچا دیں گے آپ کی ساری دھمکیاں جنرل مشرف کے ٹائم کے, یا اس سے پہلے جو ضیاء اللہ کے دور میں یہ سارا جو افغان وارا ہے اور ہم نے خواہ ٹانگ گڑائی افغانستان کی, اس میں آج بھی میرے حساب سے ہمیں اس چیز کو, کیونکہ سی پیک آپ کو امریکہ کامیاب نہ ہونے کا اس نے میرے خیال میں, اور پھر دشمن ملک انڈیا اس کے ساتھ ہے. پھر جس طرح انڈیا نے گرپ پچھلے کئی سالوں میں افغانستان میں گرپ وہاں پہ کیا ہے, اس حوالے سے آپ ظاہری بات ان کو پتہ ہے کہ اگر طالبان وہاں قبضہ کر لیں گے تو ہمارا سب ختم ہوں گے. یعنی مغرب سے جو دہشت گردی ہو رہی تھی انڈیا کی طرف سے,
وہ ان کی ختم ہو جائے گی. ظاہری بات ہے وہاں جب سیٹ اپ نہیں رہے گا. تو میرے خیال میں عقل مندی والی بات یہ ہے کہ پاکستان حکومت بھی اگر تھوڑی بہت اثر رسوخ ہے ان کی, جو کہ نہیں کہنا چاہیے, یہ باتیں بھی اوپن ان کو, کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور دوسری طرح ہم کہتے ہیں امریکہ کہتے ہیں ہماری طالبان سے مذاکرات کرا لو. امریکہ بھی تو کہتا ہے کہ میں نے لبریٹ کیا لوگوں کو, پھر وہ بھاگ گیا. نہیں غلط, یہ غلط ہے. دیکھیں چیز بتاؤ, یہ تو اندھے کو بھی نظر آئے گا. ایک طرف آپ کہتے ہیں میرا تعلق نہیں ہے, دوسری طرف اگر امریکہ آپ سے کہتے ہیں یار طالبان کے ساتھ بٹھا لو, تو ہاں کل بٹھا دوں گا, تو کیا شو کرتا ہے؟ ہمارا ہے نہیں. دیکھو یہ چیز بتا, میں اور آپ کی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ حکومت جو جس طرح باتیں کر رہے ہیں اس کی, ہم ان چیزوں سے دور رہنے چاہیے. پہلے بھی 80,000 ہمارے افواج پاکستان کے اور ہمارے جو سیولین نے وہ شہادتیں اسی افغان جنگ کی وجہ سے ہم نے شہادتیں دی ہے. تو اس شہادتوں کا ہمیں صلہ کیا ملا ہے؟ آج امریکہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں, آج افغانستان کے مسئلے پہ ہمیں کمرے سے باہر رکھا. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سی پیک کا پروجیکٹ مکمل کامیاب کرانا ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ, میں آخری بات کہہ رہا ہوں, جب سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ موجود تھے, اپوزیشن لیڈران, پارلیمانی لیڈران, سب پارٹیوں کے موجود تھے, اور وزیر اعظم صاحب موجود نہیں تھا. آپ ان کی سنجیدگی کا یہاں سے ویلکم. آج کے سارے پوائنٹ سامنے آ گئے ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو بات ہوئی پریس کانفرنس میں, یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چینی سفیر کو تو تمام باتیں بتا دی گئی ہیں, مگر یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان باضابطہ طور پر حکومت افغانستان سے رابطہ کر رہا ہے. یقیناً سینسٹیو معاملہ ہے, جیسے کہ میرے تمام مہمانوں نے کہا, اور جو کچھ بھی افغانستان میں ہوگا, جیسے سینیٹر عفنان کا کہنا ہے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پر آنا ہی آنا ہے. تو جتنا بھی آپ ڈیٹیچ رہیں, کتنا ڈیٹیچ رہ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں تھوڑی سی لوکل پولیٹکس کی طرف. پی ڈی ایم ایک بار حکومت کے خلاف میدان میں اترنے کی کوشش کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف پی ڈی ایم کے مردہ جسم میں جان ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کل بھی ایک اجلاس ہوا جس میں حکومت کے خلاف بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے, مگر کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں اس کے دم سے جان تھی اور ان کے بغیر اپوزیشن کا اتحاد کمزور ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی یہ الزام بھی لگا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت کو ہٹانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے, ورنہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لا کر حکومت کو گرایا جا سکتا ہے. بلاول نے کیا کہا, لیٹس واچ ہم. اگر اپوزیشن سیریس ہے, وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو ذاتی مفاد کے بجائے, انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا, جمہوری ہتھیار اپنانا پڑے گا. اگر اپوزیشن سیریس ہے, اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں, تو کل حکومت گر جائے گی. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو سینیٹر فرید اقبال, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک اور عدم اعتماد کی آئے گی تحریک آپ کی حکومت کے خلاف, ایٹ لیسٹ پنجاب میں؟ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. مجھے امید ہے کہ میری مسکراہٹ آپ تک پہنچ رہی ہے, اور you can tell people that I laughed when you asked me that. کل شیخ رشید احمد صاحب نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب تو جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اس طرح کے عدم اعتماد. بالکل جی, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں اس کو باقاعدہ اس کی تشریح کروں گا. اور شیخ رشید احمد صاحب نے جو کل وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کل جو بیان دیا, میں ان کے انداز بیان کے ہر چیز سے اتفاق نہیں کرتا اکثر, کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, لیکن اس پہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ دو باتیں انہوں نے کہی. نمبر ایک, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اس طرح کی عدم اعتماد کی باتیں کرتے آ رہے ہیں, نمبر ایک. اور نمبر دو, انہوں نے کہا کہ جتنے مرضی جلسے جلوس نکال لیں آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, پرامن اور غیر مسلح, تو وہ تو ان کا حق ہے, لیکن یہ جو جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے, کائنڈلی ذرا اس بات پہ غور کریں کہ پنجاب اسمبلی میں کوئی اور نیشنل اسمبلی میں بھی لگ بھگ ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو رینج جو ہے جس میں کلیئر میجورٹی ہے گورنمنٹ اور اس کے الائز کی, وہ 12-15 سے لے کے 20-22 پہ چلی جاتی ہے نشستوں کے اوپر. یہ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں. اگر کسی ایوان میں واقعی گورنمنٹ اور اس کے الائز کی اکثریت نہیں ہے, وہ سینٹ ہے. اور بھائی سینٹ کے اندر ہی لا کے دیکھ لو, جب 64 اور 36 کا بیلنس تھا 2019 یکم اگست کو ایک موشن آئی تھی, وہ بھی فیل کر گئی تھی. جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن 12 مارچ 2021 کو ہوا ہے,
اس وقت بھی 7-8 ووٹ انہوں نے جان کے ضائع کیے جنہوں نے بھی کیے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, مجھے نظر آ رہے تھے, میں چند گز دور تھا جب ووٹس کو دکھایا جا رہا تھا. انہوں نے خود ہی ان ووٹس کو ضائع کیا. تو بھائی یہ جس ایوان میں میجورٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے ابھی بھی, وہاں جب یہ نہیں کر پا رہے, تو یہ جن ایوانوں میں میجورٹی ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں خوش فہمی, جس کو انگریزی میں آپ وشفل تھنکنگ کہیں گے, یا خود فریبی جس کو آپ انگریزی میں سیلف ڈسپشن کہیں گے, یہ اس کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کے جلسے جلوس پہلے بھی ہوتے رہے, پھر وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ویک ہے, لیکن آپ کو اس بات کا تو احساس ہوگا کہ مہنگائی ابھی بھی زیادہ ہے, بے روزگاری ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے, ان چیزوں سے بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ دیکھیں جی, اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے ایگزیجریٹ کیا گیا ہے, اور اس کو جس کو اردو میں آپ کہیں گے مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے. یہ مہنگائی کا لے کر کے جی یہ ان کا یہ ایک منترا بنا ہوا ہے کہ جی مارے گئے, لٹے گئے, برباد ہو گئے. دیکھیں اگر ڈبل ڈیجٹس میں انفلیشن جہاں پہ رہی ہے, لیٹ سے 20, 25, 27 پہ اگر آپ شروع سے ابھی تک دیکھ لیں جب سے یہ حکومت آئی ہے, تو 27% کو بھی آپ اس کو گردان لیں تو 37% لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے. فی کس آمدن جس کو آپ پر کیپٹا انکم کہتے ہیں, 2018 میں 1,80,000 روپے تھا, اب 2,46,000 روپے پہ ہے. تو اٹ از این انکریز آف 37%. آپ دیکھ لیں کہ جو مزدور, جو مستری, جو پلمبر, جو پینٹرز ہیں, ان کی آمدن میں 4 گنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. آپ کل پرائم منسٹر نے بھی بتایا ہے کہ کس طرح موٹر سائیکلز کی سیل میں کبھی ریکارڈ آیا ہے, کس طرح آٹو موبیلز کی, ٹریکٹرز کی سیل میں, ایگریکلچر سیکٹر میں لوگوں کی آمدن بڑھی ہے. انڈسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ 2 گنا کیپیسٹی ٹیکسٹائل نے اپنی انکریز کی ہے. تو اتنی جتنی بری پکچر یہ پینٹ کر رہے ہیں اتنی بری پکچر ہے. تو کلیئرلی کہا کہ آپ لائیں, تحریک لے کر آئیں. ابھی سینیٹر وحید اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں ہی لے آئیں, دیر آر آپشنز, لیکن وہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ وقت ٹھیک ہے اس بات کے. دیکھیں بات یہ ہے, 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہے گی, ہماری عدم اعتماد کی تحریک نہ نیشنل اسمبلی میں کامیاب ہوگی نہ پروونشل اسمبلی میں کامیاب ہوگی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو لے کے نہیں آ رہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک نیوٹرل ایٹماسفیئر ہو, اور پھر پیپل پارٹی جو ہے وہ خاص, میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ خاص طور سے نیشنل اسمبلی میں لے کے آئے. اور کیونکہ اگر دیکھیں اگر نیشنل اسمبلی میں ہم نے حکومت کو گرا دیا تو پھر تو پنجاب میں بھی اوور ہے, اٹ از ایوری ویئر اٹ از اوور. تو یہ اگر یہ سنجیدہ ہیں تو یہ ضرور اس میں کیا کہتے ہیں پیپل پارٹی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دے, تو اس کے اوپر ہم بہت سیریسلی کیا کہتے ہیں اس کو کنسیڈر کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے سو آپ پنجاب میں, وہ پنجاب میں انٹرسٹڈ ہیں, آپ وفاق میں انٹرسٹڈ ہیں, یہ مسئلہ ہے کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں پنجاب میں لے کر. پہلی تو بات جو میں نے کی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ آپ نے کوشش کی کہ نہ سپورٹ کریں. ہاں جی, ایک بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ کریں, اگر چلے مجھے لگتا ہے, لیکن ہے آپ کو بھی پتہ حقیقت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں اگر ہم جیت بھی گئے, ہم نے ان کو ہٹا بھی دیا, تو وفاق میں تو حکومت ہی نہیں کی رہے گی نا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور اس کا پھر آپ مجھے بتائیں, پھر اس کا بھی ایک امپلیکیشن ہے نا, کسی کو حکومت وہاں پہ بنانی پڑے گی. ان کو گرانے کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت ہی ختم ہو جائے گی, وہاں پہ کسی کو حکومت بھی بنانی پڑے گی. تو میرا یہ ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس سیٹ اپ کا حصہ بننے کے, یہ جو آلریڈی ایک کیا کہتے ہیں نہ گورننس اچھی ہے نہ اور مسائل کا حل ہو رہا ہے, بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں میرے خیال میں لے کے, اور اگر وفاق پہ آئیں تو آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنے کے لیے. میں آپ کو یہ بات آن دا ریکارڈ بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا, جب یہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد فوراً, تو ہم نے پیپل پارٹی کو کانٹیکٹ کیا اور ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ, کیونکہ کل وہ لے رہے ہیں تو ہم وی شوڈ الائن کیا کہتے ہیں اور ایم این ایز, اور پھر اس کے بعد ہم ان کو روکتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ پیپل پارٹی انٹرسٹڈ نہیں تھی اس ووٹ آف کانفیڈنس کو روکنے کے لیے. تو اب اگر کوئی چیز معاملات تبدیل ہو گئے ہیں, کوئی کہیں سوچ کی تبدیلی ہے, تو وہ ضرور کیا کہتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ایسے چل رہے ہیں, پھر وہ لیڈر آف اپوزیشن والا معاملہ بھی رہا ہے, تو اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایکچولی جو ہے وہ آن دا گراؤنڈ ان کے ذہن میں بلاول بھٹو صاحب پہ کیا ہے یا زرداری صاحب پہ کیا ہے. تو اگر وہ سنسیئرلی اس کو پش کریں تو میرا خیال ہے کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رائٹ, سو انہوں نے کہا کوشش کرنے کے لیے حرج نہیں ہے. انہوں نے ایک اور بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وفاق میں آئیں. پہلے رانا صلاح صاحب نے بھی بات کی تھی, انہوں نے کہا آپ لوگ اپنے نمبرز تو پورے کریں, کیونکہ آپ پنجاب کی طرف بات کریں, پنجاب میں تو ان کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہے, آپ کی تو نہیں ہے. آپ کی تو وفاق میں نمبر گیم زیادہ ہے, تو آپ وفاق پہ توجہ دیں. آپ اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہیں پنجاب میں؟
वैसे मेरी समझ में नहीं, हर एक के वो कहते हैं कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से, बड़ी बात एक ही है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। कौन? आप हमें नंबर दे, हम सारे थैले में बांध करके MP आपके हवाले कर दे, तो मई हमारे तो पंजाब में नहीं है, हमारे तो 6-7 है, ठीक है जी। जब हमारी नहीं है, आप हमारे PDM के प्लेटफॉर्म से आप हमारे इत्यादि थे या है या जो भी अल्फाज कहो, उस सूरत में तो हमने तो पहले ही आपको ऑफर की, आज भी आपको ऑफर कर रहे हैं। आप क्यों पंजाब गवर्नमेंट को गिराने से कतरा रहे? चलो उसको भी छोड़ दें। जब पहले 3 महीने में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, तो खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मना किया, पूरे मीडिया ने देखा। शुरू की 3 महीने की बात बता रहा हूँ। आज इनकी जो एक अता तारर साहब परसों मेरे साथ एक TV चैनल में बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि आपकी 6 MP है पंजाब में, आप हमें कैसे कह सकते हो? तो मैंने कहा आपकी तो सिंध में एक काउंसलर भी नहीं है, आपने कैसे कहा कि आप इस्तीफे दो, हुकूमत खत्म करो? आप तो इत्यादि कहते हो ना हमें। अब इत्यादि का मतलब जो मौलाना नूरानी का बेटा है उसको तो काउंसलर भी नहीं है, उसकी बातें क्यों आप सुन रहे? इस तरह और भी पार्टियां हैं PDM के अंदर, आप उनकी बातें क्यों सुन रहे हो? अब सवाल ये मेरे समझ में नहीं आ रहे। और अदम एतमाद का कानून ये है, कहीं मेंशन नहीं है, लॉ साइलेंट है, रूल साइलेंट है, उस हवाले से आप डेली अदम एतमाद ला सकते हो। मुझे एक बात बताओ, हम लाते नाकाम होते। मैं इलेक्शन में खड़ा था, क्या मैं 100% कंफर्म था? तो मुझे वफाक में ले आए, वो कह रहे हैं उनकी सुन ले, आप कानून की तरफ से पकड़ लें। मैं एक चीज बताऊं, हम वफाक भी ला रहे हैं ना, बात ये है कि ये बहाना क्यों बना रहे हैं कि पहले वफाक में लाओ तब हम करेंगे? भाई आप यही सेनेटर साहब कमिटमेंट करें, हम कल अपनी पार्टी के साथ बैठे। और मैं क्या बात करूंगा, ऑलरेडी हमारे चेयरमैन तो पहले ही कह चुका है। अब सवाल ये कि ये जो पादे बता रहे कि एस्टेब्लिशमेंट जो ना खामोश रहे, भाई एस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं थी तो आपने हिस्सा लिए गिलगित के इलेक्शन में, एस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं थी तो आपने आज़ाद कश्मीर में हिस्सा लिए, एस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं थी आपने कराची में 249 में आपने हिस्सा लिए। ये सारी चीजें तो उनके होते हुए कि आज एस्टेब्लिशमेंट अगर 2023 में खामोश नहीं रहेगी तो आप ऐलान करेंगे कि हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। यू बिलीव कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? नहीं, मैं कहता अच्छा गिलानी साहब कह चुके हैं, गिलानी साहब सुनने वाले अदम एतमाद लाने में उसमें हर्ज क्या है? हमें नुकसान क्या हो? नहीं बनेगा, कामयाब नहीं हो गया, एक कोशिश तो होगी। अच्छा, अब एस्टेब्लिशमेंट अगर उसमें टांग अड़ा रही है तो एक्सपोज हो जाएगी। आज तो आजकल मीडिया बड़ा क्लियर है, पूरा सोशल मीडिया सारी चीजें है, तो आप उस चीज को जाने को क्यों आप पहले हमसे गारंटी, और हमको न थे आपको गारंटी देने वाले कि एस्टेब्लिशमेंट। वेरी वैलिड क्वेश्चंस। इससे पहले कि मैं साइड के पास जाऊं, उनका साइड अपना जवाब ले लें। दूसरी बात आपने ये सवाल का जवाब तो ले लें दुखल साहब, आपने एक सवाल किया है, मैं उससे पहले कभी दे दूं जो वली साहब का। वली साहब ने बड़ी जोक के तौर पे, जो उनका प्राइम मिनिस्टर वैसे इस बेचारे को पता नहीं चलता है, वो कहते हैं पाकिस्तान खुशहाल है, मोटरसाइकिलें लोग खरीद रहे। अरे भाई मोटरसाइकिल तो 1000 रुपए के किस्त पे मिलती है, आपको कितनी मोटरसाइकिल चाहिए? वली इकबाल साहब सुबह में दिला दो आपको, 1000 रुपए शनाख्त कार्ड कॉपी रख लो और आपको किस्तों में मिल जाती है। और चलो किस्तों पे लिया या लोगों ने कैश पे लिया। आपने पाकिस्तान में ऐसे कौन सा माहौल पैदा किए जो लोग खुश है, आबाद है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, बेरोजगारी आसमान से बातें कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर का आसमान से बातें कर रही है। सवाल पूछिए, लेते हैं आंसर जी। सेनेटर अफनान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस में, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में हमने देखा कि क्या हुआ है, और खाली इस दफा नहीं क्या हुआ, 3 साल पहले भी क्या हुआ था। तो ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये इतना आसान काम। मैं जो भी कोई जो मुख मुखा कर बांट दिए वो भी बता देना कुल क्या हमको। उसमें आप भी इन्वॉल्व थे, आपके राजा परवेज अशरफ साहब के, राजा परवेज, मेरी गुजारिश तो सुन ले पूरी भाईजान। राजा परवेज अशरफ साहब के जो रिश्तेदार हैं, नसीम साहब उनका नाम है, उन्होंने जब तक कागजात विड्रॉ नहीं किए, हमारी भी एक्सेप्ट नहीं हुए थे सेनेटर्स। तो आप अगर कोई अरेंजमेंट थी तो उसमें आप भी हिस्सा थे। और देखें हम अरेंजमेंट तो थी नहीं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल नहीं, तो आप भी इन्वॉल्व थे ना। क्या मिला? नहीं तो आपको मिला क्या? आप अगर जरदारी साहब उसका विड्रॉ ना करवाते, नसीम साहब का क्या कहते हैं नॉमिनेशन, तो इलेक्शन पूरा होता। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। यानी आप मान रहे हो कि आपने मुकमका पंजाब में पीटीआई के साथ किया? मेरी गुजारिश, पीपल पार्टी ने भी किया है, मैं ये कह रहा हूं ना, आप तीनों ने किया। बात ये है कि इलेक्शन नहीं, देखिए इलेक्शन, मेरी गुजारिश सुनिए, इलेक्शन जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है, उसके अंदर ये एक हमारी हिस्ट्री रही है, और एक दूसरे के साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया के अंदर जब आप एक दूसरे के साथ काम करते हो तो उसको अच्छा समझा जाता है। ठीक है, अब मेरी गुजारिश, यार मेरी गुजारिश तो सुन रहे, आप भी तो इन्वॉल्व रहे उस अरेंजमेंट में। अगर वो इतनी बुरी थी तो फिर आप ना इन्वॉल्व होते। पंजाब गवर्नमेंट की
کی جو انہوں نے بات کی، دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے میں نے جیسے پہلے بتایا مسئلہ کیا ہے، ہم فرض کریں وہاں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس حکومت کا حصہ بن جائیں گے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نیشنل اسمبلی کے اوپر ختم کرائیں، اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کرائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. رائٹ. آج کی جو ہم نے ڈیبیٹ کی اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ فی الحال پی ڈی ایم کو بہت محنت کی ضرورت ہے، آپس میں کنسنسس کی ضرورت ہے، آپشنز موجود ہیں مگر ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ایک ایکٹیو ڈیبیٹ بہت ضروری ہے. انٹل مائی نیکسٹ شو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.